نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریکٹر ٹریٹس ہیں، ان کے اخلاقیات کے معاملات ہیں، وہ انکویسچنڈ تھرو آؤٹ، بغیر کسی کے شک و شبہ کے پوری زندگی میں، حیات میں، ان کے نبوت سے پہلے سے زندگی سے لے کر، بچپن سے لے کر ان کے وفات تک وہ ان کے ساتھ وداؤٹ اینی کویسچن، کسی اعتراض کے بغیر چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ ایون ویسٹرنس کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے یا نہیں تھے، امانت دار تھے یا نہیں تھے۔ اس قسم کی روش کی مثال بہت کم انسانی تاریخ میں کہیں ملتی ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا قرض اتارنے کے لیے خود مخلوص ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نادر کارنامہ جو ہے بہت مرتبہ اپنی حیات میں انجام دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ایپیسوڈ میں مختصراً بات چیت ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اخلاق عالیہ کا، ان بلکہ گریٹسٹ کریکٹر ٹریٹس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہال مارک تھے، ان کا ٹریڈ، جس کو ٹریڈ مارک جیسے آپ کہتے ہیں، لوگو سائنز ہوتے ہیں، آئیڈینٹی ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاشرے کے اندر بھی شناخت تھی، اور اس کے بعد بھی اور آج بھی ان کی شناخت ہے کہ وہ چیزیں ان کے ساتھ منسوب ہیں۔ جیسے ہم صادق الامین کا جب لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ ایسوسیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو کہ چلتے پھرتے صدق، سچائی، ٹروتھ فلنس کا پیکر تھے، اور چلتے پھرتے امانت داری کا پیکر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کا شروع کا حصہ، جس کا تذکرہ ایپیسوڈ میں چل رہا ہے اس وقت، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن اور اس کے بعد لڑکپن اور اس کے بعد نوجوانی کے دن کے واقعات ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصاً سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سے قبل کا ٹائم جو ہے، اس میں مختلف واقعات آپ کو کتابوں کے اندر پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں، جن میں سے کچھ کے اوپر مورخین کی رائے میں آپس میں اختلاف بھی ہوتے ہیں۔ جیسے بحیرہ راہب کا معاملہ ہے، اس واقعے کا کہ جس میں کرسچن راہب سے ملاقات ہوئی اور اس نے کچھ کہا اور فیوچر کی پریڈکشن انہوں نے کی، جس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے۔ ایک طرف وہ واقعات ہیں، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریکٹر ٹریٹس ہیں، ان کے اخلاقیات کے معاملات ہیں، وہ انکویسچنڈ تھرو آؤٹ، بغیر کسی کے شک و شبہ کے پوری زندگی میں، حیات میں، ان کے نبوت سے پہلے سے زندگی سے لے کر، بچپن سے لے کر ان کے وفات تک وہ ان کے ساتھ وداؤٹ اینی کویسچن، کسی اعتراض کے بغیر چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ کسی مورخ کو، یعنی کہ ایون ویسٹرنس کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے یا نہیں تھے، امانت دار تھے یا نہیں تھے، مخلص تھے یا نہیں تھے، ریفارمرز تھے یا نہیں تھے، انصاف رکھتے تھے کہ نہیں تھے، تجارتی معاملے میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ تھے یا نہیں تھے، دوستوں کا خیال رکھتے تھے یا نہیں تھے۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ اگر ویسٹرنز نے کہیں مخالفت کیے تو کسی چیز میں پولیٹیکل انسائٹس کے اندر کیے کہ ان کے پولیٹیکل سیاسی مقاصد کیا تھے، معاشرتی مقاصد کیا تھے، بیک آف مائنڈ میں کیا تھا، ان میں لوگ شک کر سکے ہیں، انہی کے اندر بس ان کو میدان اتنا ہی ملا، اس سے زیادہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے خالق اللہ تعالیٰ نے، رحمان الرحیم نے، ان کو مزید ان کے بارے میں منفی بات کرنے کا موقع ہی سرے سے نہیں دیا، کیونکہ ثبوت کے بغیر بات ہو نہیں سکتی، اور ان کے حیات میں کوئی ثبوت ان کے ہاتھ نہیں لگتا جس سے ان کے اس منفی رجحان، نیگیٹو کمنٹس کو تقویت ملے یا ویلیڈیٹ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں، صدق دل والی، صدق زبان والی، سچ بولنے والی، امانت داری والی، غریب کے ساتھ بیٹھنے والی، غریب کی حتی الوسع مدد کرنے والی، خود یتیم ہونے کے باوجود یتیم پرور ہونے والی، یتیم کی پرورش کرنے والی، گھر میں ہمیشہ یتیم بچے رہے، ان کے آخر تک رہے، ازواج مطہرات کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ ان کے یتیم بچے بھی آئے، ان کی پرورش بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی ہوتی رہی۔ مہمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا، مسکین غریب ضرورت مند کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا۔ کوئی قرضدار آتا تو اس کو قرض دینے کے لیے فوراً ہاتھ بڑھاتے، ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا، کسی سے لے کے خود انڈر ڈیٹ ہو کے، مقروض ہو کے، اس قرضدار کا جو سوالی دروازے پہ کھڑا تھا اس کا قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس قسم کی روش کی مثال بہت کم انسانی تاریخ میں کہیں ملتی ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا قرض اتارنے کے لیے خود مقروض ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نادر کارنامہ جو ہے بہت مرتبہ اپنی حیات میں انجام دیا ہے۔ ان کے احسان کا معاملہ بہت ڈیفرنٹ تھا، ایسی خوبصورت طریقے سے نیکی کرتے تھے، احسان کرتے تھے کہ دوسرے کو بالکل احساس ہی نہیں پہنچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر احسان کیا یا اس کے اوپر ترس کھایا۔ اتنے ستھرے طریقے سے، ریفائنڈ طریقے سے لوگوں کے ساتھ ان کا
معاملہ چلا کرتا تھا۔ انہی میں سے چند کی مثالیں میں دے پاؤں گا۔ آئی وش میں تمام کی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے دے سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں جتنا زیادہ اپنی زندگی مبارک زندگی میں اخلاقیات پہ زور دیا ہے، اخلاقیات کے ایگزسٹنس پہ زور دیا ہے، انصاف کے ایگزسٹ کرنے پہ زور دیا ہے، دوسرے کے حق کو پورا بجا لانے پہ زور دیا ہے، شاید ہی اور چیزوں پہ اتنا زیادہ زور دیا ہو۔ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اندر بھی ان کے پیچھے بھی انصاف ہی ہوا کرتا تھا، عدل ہوا کرتا تھا، اور دوسرے کی حق اس تک پہنچنے کا بیسک جستجو وہ اس کا بیسک مینیفیسٹو ہوا کرتا تھا، نصب العین ہوتا تھا، ایم ہوتا تھا۔ سوشل ریفارمز تھے ان کے پیچھے بھی یہ تھا، ریلیجس ریفارمز تھے اس کے پیچھے بھی نہیں تھا، غرض کہ ہر چیز کے پیچھے انسانیت کی فلاح، اس کی آزادی، اس کی آسانی اور اس کی زندگی سکون سے گزرنے کا خواہش، ارادہ اور منصوبہ بندی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کی پوری زندگی کا لب لباب انہی چیزوں کے آس پاس گھومتا ہے۔ بظاہر جس کو کوئی نماز نظر آتی ہے اس کے پیچھے بھی انسانیت کی رواداری اور برابری ہے اور آپس کا میل جول ہے۔ بظاہر کسی کو اگر نماز کے ساتھ روزہ نظر آتا ہے اس کے پیچھے بھی غریب پروری ہے اور اس کا لنک بھی اس غریب کے ساتھ جڑ کے بیٹھنے کی ایک صنف جنریٹ کرنا ہے، اور بہت ساری اور اخلاقی معاملات ہیں جو اسی نفس کے بھوک کو مٹانے کے معاملے کے ساتھ ساتھ آٹومیٹیکلی چلتے جاتے ہیں، چاہے وہ حج کا معاملہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ ہر چیز کے پیچھے بیسیکلی باقی انسانوں کے ساتھ، خصوصاً جو آپ کے ہاتھ کے نیچے ہے، جو آپ سے مرتبے میں کسی بھی قسم کے مرتبے میں، مالی مرتبہ ہے یا عملی مرتبہ ہے یا علمی مرتبہ ہے یا سوشل مرتبہ ہے، کسی بھی قسم کے دنیاوی مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مراتب ایسا نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تم میں سے وہ زیادہ عزت والا ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا تو اصول ہی ڈفرینٹ ہے۔ لیکن دنیاوی درجہ بندی میں جس کو ہم کہتے ہیں لوور کلاس کہہ دیتے ہیں اپنی درجہ بندی کے حساب سے، وہ ہمیشہ ان کے ٹارگٹ ہوا کرتے تھے اور ان کا نصب العین، ان کا ایمنگ سرکل انہی پہ آ کے لاک آن ہوتا تھا کہ دس از دی بیسک کلاس وچ آئی ہیو ٹو ایڈریس۔ اور دراصل انبیاء کا آنا، اس کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انصاف کو قائم کرنا تھا، اس کو کیا۔ ریلیجن اس انصاف کی ریوائول اور اس کو قائم رکھنے کی جو جد و جہد ہے، اس کی جو ڈاکومنٹیشن تھی، جس کو قانون کہا گیا، کتاب کہا گیا، فرائض کہا گیا، واجبات کہا گیا، حلال حرام کہا گیا، وہی جو کتابوں میں تورات، انجیل اور زبور وغیرہ میں اور قرآن کے اندر اس کے بعد آئی اور صحیفوں کے اندر آئی، ان کا لب لباب وہی تھا کہ مخلوق کو انصاف مہیا کیا جائے، دوسرے کو دوسرے کا حق مہیا کیا جائے، دے دیا جائے، اویلیبل کر دیا جائے۔ اور اس بیسک مینیفیسٹو، بیسک ون لائنر ایم بیہائنڈ دس انٹائر ایفرٹ، سینڈنگ دیز 150,000 پلس پیغمبر جتنے انبیاء دنیا میں آئے، اس کا مقصد قرآن کے اندر بڑی کلیئر ورڈز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کا بیسک نصب العین تھا، ان کا منشور تھا۔ دس واز دیئر prime motive to come into this world. And what was that? لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ سورہ حدید آیت نمبر 25 کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ ساتھ ہم نے حکمت بھیجی، ساتھ ہم نے کتابیں بھیجی، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے بھیجے، مینوسکرپٹس بھیجے۔ اس کا مقصد کیا تھا اس ساری ایفرٹ کا، ساری ایکسرسائز کا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پہ قائم ہو جائیں۔ انصاف کا قیام دین کی بنیادی ذمہ داری ہے، دین کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے نمازوں پہ، مساجد پہ لگایا جاتا ہے، حج پہ لگایا جاتا ہے، روزے پہ لگایا جاتا ہے، زکوٰۃ پہ لگایا جاتا ہے، اور اصل میں معاملات پہ لگایا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ زور اس اسلام کے ریلیجن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ذریعے، ان کے اقوال کے ذریعے لوگوں کے حقوق پہ وقت صرف کیا ہے، ایفرٹ صرف کیے، پیجز صرف کیے، اتنا کسی ریلیجن، کسی سوشل ریفارم میں کہیں پہ بھی آپ کو اس کی قریب کی مثال بھی نظر نہیں آتی، چاہے وہ سوشلزم کہہ لیں، چاہے کیپٹلزم کہہ لیں، چاہے اس کو ویسٹرن ہائی گریڈ ان کا جو سوشل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، یا اس کو تمدن کہہ لیں، اس کی تہذیب کہہ لیں، سویلائزیشن جس کو کہتے ہیں، الٹیمیٹ ہیومن رائٹس سویلائزیشن میں سے کوئی چیز بھی اسلام کے اس بیسک ڈاکومنٹڈ جو کہ آئیڈیل فریم ورک ہے ہیومن رائٹس کا، اس کے پاس بھی نہیں پہنچتے۔